اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1979 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کے شروع سے ہوتا ہے. 30ویں سورت ہے، 21واں پارہ ہے، 30ویں سورت ہے اور پہلی آیت سے ہی درس کا آغاز ہوگا. سابقہ 2 جمعے درس ناگا رہا میری تعطیل کی وجہ سے. اب جو ہم آئے ہیں، بعض احباب نے کہا کہ یہ تو رمضان المبارک شروع ہوا. جہاں تک روزوں کے احکام کا تعلق ہے وہ اسی مہینے کے طلوع اسلام میں دے دیے گئے ہیں. قرآن کی 2-4 آیتوں میں وہ سارے آ گئے. جہاں تک روزوں کے مقصد کا تعلق ہے اس کے متعلق 2-1 سابقہ درسوں میں بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ تفصیل تو ایک لفظ کی حقیقت میں تفصیل ہے. جو قرآن نے کہا کہ صیام کا، روزوں کا مقصد یہ ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم دنیا انسانیت میں خدا کی کبریائی کو قائم کر سکو. کبریائی کے معنی ہوتا ہے اقتدار مطلق، سورنٹی، آخری اقتدار، حکومت. مقصد اس سے یہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اس مقصد کے حصول کا کہ دنیا میں انسانی نظام کی جگہ خدا کی حکومت قائم کی جا سکے. یہ روزوں کا، صیام کا مقصد بتایا ہے. یہ جو عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اس کو کہا یہ گیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم دنیا میں خدا کی کبریائی قائم کرنے کے قابل ہو جاؤ. اور اس کا عملی ثبوت تاریخ ہمیں دے رہی ہے. روزے سن 2 ہجری میں پہلی بار فرض ہوئے اور 17 رمضان کو بدر کا معرکہ ہوا، سب سے پہلا معرکہ حق اور باطل کا. اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے. اور اس میدان میں ابھی 17 دن کے ہی روزے رکھے تھے اس جماعت نے کہ پہلی فتح جو تھی وہ حق کی بدر کے میدان میں ہوئی. اور اس آغاز کے بعد اس کی تکمیل فتح مکہ میں جا کر ہوئی، اور وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں جا کے ہوئی. بلکہ اتفاق سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہی کا دن ہوگا. 9 یا 10 رمضان کی تاریخ تھی. تو یہ یعنی وہ ابتدا کے لیے تھی، یہ انتہا کے لیے. یوں تکمیل ہوتی ہے. قرآن نے جو کہا تھا کہ اس لیے ہم نے یہ صیام یا روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم خدا کی کبریائی کو قائم کر سکو. تو پہلی دفعہ جب روزے فرض ہوئے، رکھے گئے، تو آغاز ہوا خدا کی کبریائی کے قیام کا، اور آخر میں جا کر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور وہ بھی روزوں میں رمضان میں ہی جا کر ہوا. اور وہ خدا کی کبریائی کا اس احاطے کے اندر جہاں یہ بات شروع کی گئی تھی. اس کے بعد وسط تو اس کی بہت دور تک گئی، لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا، وہ جسے جزیرۃ العرب آپ کہہ لیجئے، اس میں خدا کی کبریائی کی تکمیل فتح مکہ سے ہوئی، اور وہ بھی رمضان ہی کے اندر ہوا. یہ تھا قرآن کا مقصد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس طرح سے اس مقصد کو پورا کر کے یا حاصل کر کے دکھا دیا.
یہ چیز جو تھی اسے میں میرا خیال ہے 2-1 درسوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا تھا، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم اپنے تسلسل سے ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ الروم کی ابتدا سے۔ قرآن کریم میں آنے والے واقعات کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق حوادث کائنات سے ہے۔ آگے چل کے جب ہم آئیں گے اور وہ آخری پاروں میں ہی ہیں زیادہ تفصیل سے، تو نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کے بعد دنیا انسانیت کا یا خارجی کائنات کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہوں گی، جو انقلابات آئیں گے، ان کے متعلق ان آیات میں یا ان صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو قبل از وقت یا پیشین گوئیاں جسے آپ کہیں گے یا مستقبل کے متعلق کچھ کہنا جسے آپ کہیں گے، یہ حوادث کے متعلق ہے، آنے والے واقعات کے متعلق۔ لیکن ایک پیش گوئی ایسی ہے قرآن میں کہ جو زمانہ نزول قرآن کے اندر متعین طور پر اسپیسیفکلی نام لے کر کی گئی، اور وہ اسی دور کے اندر پوری بھی ہو گئی، اور وہ ہے وہ پیشین گوئی کہ جو سورہ الروم میں جس سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے متعین طور پر بتائی گئی۔ یہ عربوں کے دائیں بائیں کہہ لیجئے یا دونوں اطراف میں کہہ لیجئے، دنیا کی وہ 2 بڑی بڑی مملکتیں تھیں کہ تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف ایران کی مملکت اور دوسری طرف رومن امپائر، روما کی سلطنت۔ یہ ایران میں تو مجوسی تھے اور وہ کھلے بندوں مشرک ہو چکے تھے، آتش پرست جنہیں آپ کہتے ہیں۔ رومنز یہ عیسائی تھے۔ ان دونوں کی تہذیبیں بھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور ساری دنیا پر اس کا سکہ تھا۔ عربوں کے ہاں کوئی منظم حکومت بھی نہیں تھی، مملکت کا ہونا تو ایک طرف رہا، یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ہاں یہ صورت بھی نہیں تھی۔ یہ ایران والے اور یہ رومن، ان کی آپس میں آویزشیں اور کشمکشیں اور تصادمات اور لڑائیاں یہ ہمیشہ لگی رہتی ہیں۔ اور جب میں یہ رومن کہتا ہوں تو اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ہاں کیسر قسطنطین نے، کانسٹینٹائن جسے کہتے ہیں، اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اپنا دارالسلطنت کانسٹینٹی نوبل جسے کہتے ہیں قسطنطنیہ، اسے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ 4 صدی عیسوی میں رومن امپائر، مملکت روما 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو ایک حصہ جو تھا اس کا دارالسلطنت تو روم ہوا، جسے روم کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور دوسری سلطنت جو تھی جو عرب کی سمت میں واقع ہوئی تھی، اس کا دارالسلطنت یہ جو سلطنت تھی بازنطینی حکومت اس کو کہتے تھے، قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ۔ تو گویا یہ جو تاریخ میں آپ کو بازنٹائنز ملے گا یا بازنطینی جن کو کہا جائے گا، تو یہ 4 صدی میں رومن امپائر جب 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے
تو ان میں کا جو مشرقی حصہ تھا، عرب کی سمت واقع تھا، اسے بازنطینی حکومت کہا جاتا تھا اور اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا۔ تو اس کے بعد عرب یا مسلمانوں سے براہ راست جن کا تصادم ہوا یا تعلق ہوا ہے وہ یہی مشرقی رومن امپائر تھی، جس کو بازنطینی امپائر کہا جاتا ہے اور جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا۔ شام آج کا بیت المقدس، فلسطین، مصر، عراق کے علاقے، یہ اس بازنطینی حکومت کے ماتحت، اور انہوں نے عرب کا جو بارڈر تھا اس پر چھوٹے چھوٹے جاگیردار سمجھ لیجئے، سردار کہہ لیجئے، وہ بسا رکھے تھے، ان کو کچھ فوج بھی دے رکھی تھی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ عرب کی سمت سے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ انہیں غسانی کہتے ہیں غسنائی تاریخ کے اندر، یہ جو بارڈر کے اوپر ان کی سرحدوں کے اوپر یہ تھے۔ یہ تاریخی تفصیل اس لیے ضرور ہے کہ آگے چل کے کچھ بات سمجھ میں آئے گی جب ہم بازنطینی حکومت کہیں گے، رومن امپائر کہیں گے، تو رومن امپائر سے کیا مفہوم بازنطینی امپائر ہے جو عرب کی سمت واقع ہوئی تھی۔ رومن جو دوسری طرف واقع ہوئی تھی اس سے تعلق ادھر کا نہیں ہے۔ ایرانیوں کی کشمکش رہا کرتی تھی اس بازنطینی حکومت کے ساتھ۔ لڑائیوں کا سلسلہ اس زمانے میں بڑا لمبا چوڑا ہوا کرتا تھا۔ ایٹم بم تو تھے نہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری مملکت کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ 602 عیسوی میں ان کی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور وہ اچھا خاصا عرصہ 612، 13 یا 14 تک وہ سلسلہ جاری رہا اور اس میں ایرانیوں کو فتح پر فتح ہوتی چلی گئی بازنطینی عیسائیوں کے خلاف۔ انہوں نے شام کو، فلسطین کو انہیں فتح کر لیا، مصر تک بھی پہنچ گئے۔ ان کے ہاں صلیب مقدس جو تھی یروشلم میں وہ بھی اٹھا کے یہ لے گئے۔ تو گویا بہت بڑی شکست تھی جو رومنز کو ملی۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ ایرانی مجوسی تھے، ان کا شمار مشرکین کی صف میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو تو اہل کتاب کہا ہے، اور یہ لوگ جو تھے یہ بھی حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی اس کی کتاب تھی اور یہ آتش پرست تھے، اس لیے انہیں مشرکین کی صف میں رکھا جاتا۔ یہ اصطلاح چیزیں ہیں، ورنہ قرآن کریم کی روح سے دنیا میں قومیں بھی دو ہیں، جماعتیں بھی دو ہیں، انسانیت بھی دو حصوں میں ہی بڑھتی ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر۔ ایک وہ جو خدا کی کبریائی پر ایمان رکھنے والے ہیں، عملاً اس کو قائم کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں وہ مومن کہتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کے سوا اس کو چھوڑ کر کوئی نظام حکومت بھی وہ قائم کر لیں، کسی قسم کی وہ قوم کوئی نہ ہو، وہ ان میں سے نہیں دوسروں میں سے ہوتی ہے، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ آگے اصطلاحی طور پر پھر ان کفار کی مختلف اصطلاحیں قرآن میں آئی ہیں،
مشرکین بھی وہ ہوتے ہیں، بالکل کفار بھی ہوتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں، بہرحال تو یہ دو شکیں تھیں، انہیں غلبہ حاصل ہوا مجوسیوں کو اہل کتاب پر۔ قرآن کریم میں بھی ان اہل کتاب کو بھی کفار ہی کے صف میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی حکومت کو تو نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے۔ لیکن اس کے باوجود قومی سطح پر قرآن نے یا تمدنی سطح پر یا معاشرتی سطح پر کچھ فرق رکھا ہے اہل کتاب میں اور مشرکین میں۔ مثلا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا، ان کے ہاں کا ایسا کھانا جو ہمارے نقطۂ نگاہ سے حرام کی صف میں نہ آتا ہو، ان کے ہاں کے کھانے کو بھی جائز رکھا۔ لیکن مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات بھی قرآن نے روا نہیں رکھے۔ تو وہ اتنا سا فرق تھا، تو اس فرق کے اعتبار سے یہ جو مکے کے مشرکین تھے، یہ ان عیسائیوں کو، یہ جو بازنطینی رومنز تھے، ان کے متعلق ان کے ذہن میں تھا کہ یہ اور یہ مسلمان جو نئی جماعت مکے میں پیدا ہوئی ہے، یاد رکھیے ابھی یہ جماعت مکے میں تھی، یہ جو واقعہ ہے 602 سے میں نے کہا ہے 613-14 تک کا واقعہ جو ہے، یہ اس زمانے میں حضور کی مکی زندگی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے 614 بھی ہے، تو یہ چھٹی یا ساتواں سال نبوی جسے کہیں گے، 40 سال کی عمر شریف میں حضور پہ نبوت کا نزول ہوا، تو اس کے بعد 5-6 سال بعد کی بات سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی عرصہ یہ ہوا۔ تو یہ تفریق جو تھی مکے کے مشرک، وہ کچھ اپنی انکلینیشن جو تھی وہ ان ایرانیوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ جو نئی جماعت پیدا ہو رہی تھی مکے کے اندر، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتی تھی، وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ان کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ ہمارے بھی خلاف ہیں، ایرانیوں کے بھی خلاف ہیں۔ اس نسبت سے جب ایرانیوں کو یہ رومنز پر یا عیسائیوں پر مسلسل فتوحات حاصل ہوئی، اور آخر الامر اتنی بڑی وہ فتح عظیم کہ وہ یروشلم کی صلیب کو بھی اٹھا کر لے گئے، تو اس سے اہل مکہ نے ایک بڑا جشن منایا۔ حالانکہ یہ اہل مکہ یا اہل عرب کو اس فتح سے کچھ خود حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے بھی خوشی منائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اتنی سی یہ جماعت ہے مکے میں، آپ سوچ لیجئے 5ویں نبوی سال کے جو دن تھے وہ تو انتہائی ضیق کے، انتہائی تکالیف اور مشکلات اور پریشانیوں کے دن تھے اس جماعت مومنین کے لیے مکے کی زندگی میں، لیکن دعویٰ ان کا اس وقت بھی یہ تھا کہ یہی نہیں کہ قریش مغلوب ہوں گے ہمارے، یہی نہیں کہ عرب میں خدا کی حکومت قائم ہوگی، لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام کے اوپر ہم غالب آ کر رہیں گے۔ وہ ہنسا کرتے تھے کہ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، اندازہ لگائیے کہ یہ چند نفوس غریب ترین، کمزور ترین، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قریش پر ہی فتح نہیں، سارے عرب پر فتح، عجم پر فتح، ایران پر فتح، یعنی کہتے تھے یہ ہو کیا رہا، مذاق کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ جب یہ رومنز پر فتح ہوئی ہے،
ایرانیوں کی اتنی، تو انہوں نے جشن منایا یہ کہہ کے کہ آپ دیکھیے اتنے بڑی خدا پرستوں کی قوم، وہ انہیں خدا پرست کہتے تھے نا، اتنی بڑی خدا پرستوں کی قوم، دیکھا خدا نے کیا کیا ان کا، کوئی مدد کی ان کی؟ یہ مشرک جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، آتش پرست ہیں، کس طرح سے انہوں نے رگیڑ کے رکھ دیا ان کو۔ تو اس کے بعد وہ ان سے کہتے تھے کہ صاحب رومن امپائر جیسے لوگوں کا خدا کچھ نہ مدد کر سکا، آپ کس طرح کی مولی کیا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں آپ کو؟ یہ تھی وہ پوائنٹ وہاں جو اٹھا ایسے وقت میں، تو اس کا اثر بھی یقیناً ہو سکتا تھا ان دلوں کے اوپر کہ واقعی رومن امپائر جیسی ایک مملکت جو ہے وہ بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی۔ تو اگر کل کو ان قریش نے الائنس اپنا کر دیا ایرانیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشرک ہونے کی جیت سے ایک دوسرے کے متحدہ محاذ والوں میں سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اگر انہوں نے آپس میں الائنس کر لیا تو بات تو واقعی بڑی سخت ہو جائے گی۔ اس کا بھی ایک اثر تھا جو دلوں میں پڑنا تھا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ الروم جو ہے اس کو عام طور پہ اس تناظر میں سمجھا نہیں جاتا کہ قرآن کو کیا ضرورت پڑی تھی ابھی جو میں عرض کروں گا یہ کہنے کی۔ معاملہ تھا رومن امپائر کا، ایرانیوں کی سلطنت کا، آتش پرستوں کا، عیسائیوں کا، ان کے آپس میں لڑائی، ایک نے فتح حاصل کی، دوسرا مغلوب ہو گیا۔ اس کو اتنی بڑی اہمیت کہ قرآن کریم میں اس کے لیے وحی نازل ہو رہی ہے، ایک سورت کا ابتدا یہاں سے وہ کی جا رہی ہے، اس کا نام ہی سورہ الروم ہے۔ کیوں اتنی اہمیت؟ اس پس منظر کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اہمیت کیوں دی گئی، اور اس اہمیت کی وضاحت تو اس سورت کی پہلی آیت میں تو ہے، روم کا تذکرہ، اور دوسری ہی آیت کے اندر بات سمجھا دی۔ اور اب اس پس منظر کے بعد یہ دیکھیے کہ بات کیا بنی۔ الف لام میم، یہ وہ مقطعات ہیں ان کے متعلق میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں، الفاظ ان کو نہیں کہتے، یہ حروف ہی ہوتے ہیں، ایبریویشنز ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ کا ایک ایک حرف لے کر وہ حرف کی طرح، جیسے میں نے کہا کرتا ہوں نا، جیسے پی ایس وغیرہ ہم لکھتے ہیں اپنے ہاں، تو میں اس کے متعلق بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی الف لام میم ہی ہے، جو میں ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں کہ خدائے علیم و بصیر کا ارشاد یہ ہے، علیم و حکیم کا ارشاد یہ ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ان دونوں کی یہ لڑائی ہو رہی ہے، ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، وہی نازل ہو رہی ہے یہ کہ ٹھیک ہے کہ روم مغلوب ہو گئے، عیسائی مفتوح ہو گئے، ان کو شکست ہوئی ہے، یہ تمہارے قریب ہی واقع ہوا ہے، فی ادنی الارض۔ کہا لیکن ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ اس میں جشن منانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پیشین گوئی کی، کہہ دو ان سے کہ چند سالوں کے اندر، اور عربی زبان میں یہ جو بضع کا لفظ آتا ہے جس کو میں نے ترجمہ چند سال کیا ہے، چند وہ 3 سے 9 تک جو تعداد ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ گویا 3 سے 9 متعین کر دیا، ان سے کہہ دیجئے کہ 3 سے 9 سال کے اندر اندر تم دیکھو ہو کہ یہی روم کس طرح ایرانیوں کو شکست دیتے۔ اس قسم کی ایک اسپیسیفک اور متعین پیشین گوئی جسے میں نے کہا ہے نا، یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی واقعہ میں یہ ملتی ہے۔ روم ہے، ایران کا نام ہے،
ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مفتوح ہو گئے، کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ پھر غالب آئیں گے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ 3 سے 9 یا 6 سال کے عرصے میں تم دیکھو گے کہ یہ ایسا ہو جائے گا۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اور بات یہ ہے جس کے لیے کہا گیا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ جو تم دل میں کھانے بیٹھے ہو اور اس وقت یہ تنزن تمسخر اڑا رہے ہو کہ یہ اتنی سی جماعت اور ان کے اتنے بڑے عزائم، کیا پیدی کا شوربہ، کہا کہ یہ جو تم نے رومن امپائر کے متعلق کہا ہے تو اسے تم دیکھ لو گے کہ زیادہ سے زیادہ 6 سال کے عرصے میں یہی رومن جو ہیں پھر ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 9 سال کے عرصے کے اندر، یہ 14 کی بات ہے، 623 میں 22-23 کے درمیان یا 23-24 کے درمیان رومن نے پلٹ کے پھر حملہ کیا اور ایران کے دارالخلافہ تک جا پہنچے تھا، اور یہ جس دن یہ یہاں ایران کے دارالخلافہ تک پہنچے فتح کرتے ہوئے، یہ وہ دن تھا جس دن بدر کے میدان میں اسی جماعت کو قریش کے اوپر غلبہ حاصل ہوا اور قریش کو شکست حاصل ہوئی۔ بات یہ کہنے کی یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، آج یہ جشن منا رہے ہیں، چند سالوں کے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ 3 سے 9 یعنی 6 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے، اس عرصے میں ایک طرف تو یعنی کہنے والی بات تو قریش سے تھی کہ تم جو انہیں کہہ رہے ہو کہ اس قدر کمزور اور ناتواں قوم اور ان کے عزائم یہ اور مذاق اڑا رہے ہو اور اس کے لیے نظیر پیش کر رہے ہو اتنی بڑی مملکت کی، بازنطینی امپائر کی، کہا جہاں تک اس شکست کا تعلق ہے یہ بھی تمہیں ہم بتائے دیتے ہیں کہ اسی 6 سال کے عرصے میں تم دیکھو گے کہ یہی رومن امپائر، یہی عیسائی کس طرح سے ان مجوسیوں کے اوپر غالب آتے ہیں، اور بات یہ کہ یہ جو تم پھر اس ننھی سی جماعت کا، اس ضعیف سی جماعت کا آج اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تم دیکھو گے کہ ادھر یہ ہوگا اور ادھر انہی کے ہاتھوں سے تمہیں وہ شکست نصیب ہوگی کہ روتے رہو گے۔ اور واقعی یہ قریش کے ہاں جو ماتم ہوا ہے بدر کے بعد، پوچھئے نہیں کتنا عظیم ماتم، قرآن مچ گیا تھا، یعنی ان کو ضرورت پڑ گئی تھی اہل مکہ کو آرڈیننس ایشو کرنے کی کہ کسی گھر سے اونچی آواز سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ قبائل کا اس کے اوپر بڑا اثر ہو جانا تھا۔ قریش کے ہاں اور رونا اس قدر انہوں نے بائی آرڈیننس اپنے ہاں منع کر دیا تھا کہ کوئی آواز نہ اٹھے۔ اس بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے ابنائے قوم، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، یہ تمام کے تمام وہاں قتل ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک ہر گھر کے اندر ماتم کی صف پچھی ہوئی تھی، لیکن یہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا۔ تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، ایک ان کے یہاں کا سردار تھا، اس کا بیٹا اس جنگ میں مر گیا تھا، اس کو بھی وہ ضبط فغاں کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ جو پنچایت کے ان کے ہاں کے حکام ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے حکموں سے بھی زیادہ سخت ہوتے تھے، پنچایتوں کے تو ہوتے ہی ایسے تھے، تو اس کو بھی ضبط فغاں کرنا پڑا۔ تو ایک دن کہیں اس نے سنا کہ کہیں سے رونے کی آواز آ رہی، تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا قریش نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا ہے جس میں رونا بند کیا ہوا تھا، اس لیے رونے کی آواز آ رہی ہے، جلدی جا کے دیکھو تاکہ میں بھی تو اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں۔ وہ گیا، واپس آیا، کہنے لگا جی نہیں، وہ تو فلاں کا اونٹ مر گیا تھا، وہ اس کے اوپر روتا تھا۔ اس پہ اس نے بڑا عجیب مرثیہ لکھا ہے
کہ ہماری حالت بھی ہے آسمان دیکھ، اونٹ کے مرنے کے اوپر تو رونے کی اجازت ہے، مجھے بیٹے پہ مرنے کے رونے کی اجازت نہیں۔ یعنی یہ بدر کی جنگ جو ہے، یہ دنیا کے مورخین سے پوچھیے، ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کے اندر دیکھیے وہ کس طرح سے اس جنگ کے متعلق ڈپکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو دنیا کی تاریخ کو بدل دیا تھا، 313 نفوس سال۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا اس وقت انہیں مشرکین مکہ کو کہ یہ جشن یوں نہ مناؤ، یہ جن کے متعلق تم کہتے ہو انہی کو تم نے دیکھ لینا اتنے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور یہ جن پر تم اس وقت طنز اور مذاقیں اڑا رہے ہو ان کے متعلق تم دیکھ لینا کہ انہی 6 سال کے عرصے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی وہ میں نے عرض کیا تھا 6 یا 7ویں سال کا، 13 سال تو مکے میں آپ رہے اور 2 سال یہ یہاں کے ہیں، قریباً وہی 9 سال کا جو عرصہ ہے، 6 سال کا عرصہ، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے 9 سال میں، یعنی 3 سے میں نے کہا ہے کہ 9 تک، یہ تو میکسیمم 9 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے وہاں تک ہوتی ہے یہ بات۔ یہ اس دوران میں یہ انقلاب جو تھا، ادھر کے انقلاب کو تو آپ چھوڑ دیجئے گا کہ رومن اور ایرانیوں میں انقلاب کیا آیا، اس لیے کہ ان کے تو پھر دونوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا۔ ادھر یہ انقلاب عظیم تھا کہ بدر کے میدان نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہ سورہ الروم جو ہے یہ وحی کی روح سے نازل ہوئی، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے ایک انقلاب واقع ہوتا ہے خارجی دنیا میں، ایرانیوں رومیوں کے اندر، اور خود تمہاری اپنی دنیا کے اندر بھی۔ تم جو قریش اس قدر تمہیں فخر اور ناز ہے اپنی قوت اور کمکنت کے اوپر، دیکھو گے کہ اس کمزور اور ناتواں سی جماعت کے ہاتھوں تمہیں کتنی بڑی شکست اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہ تھا پہلی دفعہ جو روزے فرض ہوئے تھے، 17 روزے رکھنے کا نتیجہ، 17 کا ہی نتیجہ تھا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ پہلے سال کے روزے تھے، اور اس کے بعد سن 8 ہجری کے جو روزے تھے رمضان کے، اس میں تو ابھی 9-10 روزے رکھے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ آپ صیام یا روزوں کا فلسفہ پوچھتے ہیں، فلسفہ مجھ سے کیوں پوچھیے، قرآن سے پوچھیے جس نے کہا لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم خدا کی کبریائی قائم کر سکو، اور پھر دنیا کی تاریخ سے پوچھیے کہ ان روزوں نے کس طرح سے انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ پھر دھیان وہیں چلا جاتا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ نصرت ہے اس کی، لیکن ملتی اسے ہے جو حاصل کرنا چاہے۔ وہی ایک لفظ کے ترجمے میں میں بار بار میں یشاء کے ترجمے پہ آیا کرتا ہوں۔ جب تقدیر کے حوالے ہم نے سب کچھ کیا تو اس کے ترجمے کر دیے کہ جسے وہ چاہتا ہے اپنی نصرت دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا۔ تو ہم تو بے بس ہو کے رہ گئے، اگر ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا دینا، اور اس کے بعد اگر ہم لینا چاہیں کوشش کریں تو یہ تو خدا کے خلاف جنگ ہو گئی۔ وہ دینا نہیں چاہتا، ہم دینا چاہتے ہیں، سینہ جبری ہو گئی ہے تو، اور لیتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیتا۔ کیا پوچھتے ہو کیا کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ؟
اور پھر اس قرآن نے جو ہمارے ساتھ کی ہے اس سے دیکھیے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ عزیز، غلبے کی یہ کیفیت ہے، عزیز کہ وہی مٹھی بھر جماعت چند سالوں کے عرصے میں، سن 2 ہجری میں بدر ہے، 8 ہجری کے اندر وہ مکہ فتح ہو رہا ہے، یعنی اس نے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے ساری تاریخ کی ان دور کی۔ وہ قریش جن کی یہ کیفیت تھی، وہ اسی مٹھی بھر جماعت کے سامنے پا بجولا قیدیوں کی حیثیت سے سارے قریش کرے تھے حضور کے سامنے۔ عزیز تھا خدا تو یہ، غلبے کی کیفیت تھی تو یہ، کہا نہیں وہ ساتھ رحیم بھی ہے، وہ چنگیز اور ہلاکو نہیں ہے، مستبد حاکم نہیں ہے کہ غلبہ ہی غلبہ ہے، ساتھ اس کی رحمتی کیفیت بھی یہ ہے، یعنی وہ مواقع بہم پہنچاتا ہے کہ تم سے جو کمزوریاں تم میں رہ گئی تھیں ان کو پورا بھی کر لو۔ اور مواقع کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سارے قریش کے سردار پار بجالا حضور کے سامنے کھڑے تھے، اس یتیم کے سامنے کہ جس کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑا تھا، کل ان کے ہاتھوں اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اس کے سامنے یہ تمام قریش کے سردار پا بجولا کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کہو تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے؟ ہاں وہ قیدی تھے، مفتو تھے، پھر بھی رگوں میں حمیت تھی ان کے ہاں، وہ معافی مانگنے والی قوم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مقابلے میں جنگ کی ہے، جنگ میں شکست بھی ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے، فاتح مفتو کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا ہے ہم اس کے مستحق ہیں، وہ کیا جائے، گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، فاتح مفتو کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے، ایک شریف انسان دوسرے شریف انسان کے ساتھ یہ نہیں کیا کرتا۔ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی تمہارے اوپر گرفت نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ نے دیکھا ہے کہاں آئی ہے خدا کی یہ صفت؟ عزیز ہے تو ایسا کہ اتنی بڑی قریشیوں کی جماعت کے اوپر، قریش کے اوپر فتح ہے تو اس قسم کی فتح ہے، اور اس کے بعد رحمت ہے تو ایسی رحمت ہے کہ کسی ایک سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے سے بھی واقعات آتے ہیں۔ ایک شاعر تھا، وہ حضور کی ہجو میں بڑی سخت کلامی سے کام لیا کرتا تھا، وہ بھی سامنے آیا تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ حضور اتنی تو اجازت دے دیجیے کہ اس کے سامنے سے 2 دانت اکھیڑ دوں میں، تاکہ یہ وہ الفاظ جو کچھ یہ کہا کرتا تھا اس قسم کے الفاظ دوبارہ نہ کہہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ ان دانتوں سے ہمارے اور خدا کے اسلام کے خلاف کہتا تھا، یہ دانت رہنے دو کہ اب یہ خدا کی حمد و ستائش ان پہ کیا کرے۔ الم نشرح لک صدرک کا قرآن نے کہا، دیکھا کہ ہم نے تمہارے دل میں کتنی کشاد پیدا کیا سکتی ہے، یہ شرح صدر ہے۔ ہری عزیز کے ساتھ رحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ جسے جہاں بھی خدا کا وعدہ آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے وہ بات جو اس کے قانون کی روح سے ہو کر رہتی ہے، اور اس کے قانون کی روح سے تو جو اس نے قانون بنایا ہے وہ تو عطا ہے، الحق ہے، اس کے خلاف تو کوئی کر نہیں سکتا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب یہ کہا گیا ہے کہ 9 سال کے اندر اندر یہ ایسا ہو کے رہے گا، تو اس وقت بھی یہ خدا کے قانون کی روح سے ہم نے یہ کہا تھا، یہ ہوا ہے، اور خدا کا قانون کبھی بدلتا ہی نہیں، یاد رکھو۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آگے بات کہی ہے کہ کون نہیں جانتے اور کیوں نہیں جانتے۔
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ان کی نگاہیں صرف فزیکل سامان اور اسباب پر ہوتی ہیں، کبھی سامان پر، اسباب پر، نہایت ضروری ہے وہ بھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ توپ نہیں لڑتی، توپ کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے شکست و فتح کا انحصار تو اس پہ ہوتا ہے۔ شمشیروں سے نہ ضروری ہیں، توپ اور بندوق نہایت ضروری ہے، لیکن ظاہراً حیات ضروری، یہ کبھی اسباب ہیں، کبھی اسباب بھی ضروری ہیں، لیکن اصل شے تو وہ انسان ہے، اس انسان کے اندر کی تبدیلی ہے، اس کی ذہنیت کی تبدیلی ہے کہ جو معیار ہوتا ہے شکست کا اور فتح کا، ہو سکتا ہے کہ ظاہرہ اسباب کی بنا پہ کچھ وقت کے لیے آپ غلبہ حاصل کر لیں، وہ بھی ظاہراً کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر عجیب لفظ ہے، ویسے تو ظاہر کے معنی وہی ہیں جو نمود میں آ جائے، ظاہرہ کے معنی غالب آ جانا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ محض کبھی سامان اور ساز کی بنا پر بھی غالب آیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، مستقبل کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کے ذہن میں جن کی نگاہوں میں ظاہرہ سامان دنیا ساز و سامان کے علاوہ اقدار خداوندی بھی ہوتی ہے، یہ ہیں اصل وہ لوگ کہ جن کو حقیقت میں فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور مستقبل جو ہے وہ انہی کے حصے میں آتا ہے، وہ عارضی چیز ہوتی ہے، ہنگامی چیز ہوتی ہے، حوادث کی روح سے آتی ہے، یہ قانون کی روح سے آتی ہے، اس لیے مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اقدار خداوندی کے بھی قائل ہوتے ہیں اور اس پہ بھی قائم رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے جن کو یہ بدر کے میدان میں 313 کو اس طرح سے فتح حاصل ہوئی اور مکہ اس طرح سے جا فتح کیا، اور اس کے بعد تو آپ تاریخ میں دیکھیے گا سارا ایران فتح کیا، رومن امپائر کا یہ سارے حصے جو یہ فتح کیے چند سالوں کے عرصے کے اندر، لیکن فتح کیسے کیے تھے؟ ٹھیک ہے، ظاہراً من الحیات الدنیا ساز و سامان کی ضرورت تھی، جنگی سامان کی، وہ بھی حاصل کیا، وہ بھی ان کے پاس تھا، اس کے بغیر تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی تھی، لیکن ان کا مدار صرف اس پر نہیں تھا، ان کا مدار کیریکٹر کے اوپر تھا۔ دراصل یہ جتنی فتوحات حاصل ہوئی ہیں یہ ان کا حسن کردار جو تھا، کیریکٹر کی جو ان کی مضبوطی تھی، اس کی بنا پر یہ سارا کچھ ان کے ہاں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ رمضان کا واقعہ سنایا تھا، ایران کا گورنر جب قید ہو کے حضرت عمر کے سامنے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا معاملہ تو بعد میں طے کریں گے، ایک سوال کا جواب دو، تم ایرانی وہ تھے ہمیں اس قدر حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی حسن معاملہ یا معاملات یا روابط قائم کرنا تو ایک طرف رہا، یہ ایرانی عرب والوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی اپنے لیے باعث حد تک سمجھتے تھے، یعنی جنگ کرنا بھی، دوستی نہیں۔ کہا تم تو ہمیں اس قدر باعث نفرت سمجھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جنگ کرنا بھی باعث ننگ سمجھتے تھے، آج کیا ہوا ہے کہ ہم وہی عرب ہیں تم وہی ایرانی ہو، کیفیت یہ ہے کہ سارا ایران ہمارے پاؤں تلے ہے، تمہارا بادشاہ جان بچانے کے لیے پنچکیوں میں پناہ لیتا جا رہا ہے، یہ خسرو ایران کا بادشاہ پنچکی میں جا کے مرا تھا۔ کہا ہمیں یہ بتا دو کہ ہوا کیا، یہ ہوا کیسے؟ ہم سے پوچھتا تو ہم تو کوئی جواب ہی نہ دے سکتے، ہم تو یہی کہتے کہ اللہ کی مرضی سے ہو گیا۔ وہ جواب دے رہا ہے، کہنے لگا کہ عمر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے آپ سے پوچھو، بات تو بڑی صاف۔ اس سے پیشتر جب ایرانی اور عرب ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو ایک طرف
ہم اکیلے ایرانی ہوتے تھے، دوسری طرف تو تم عرب اکیلے ہوتے تھے۔ اب جب میدان جنگ میں آتے ہو تو ہم ایرانی تو اکیلے ہوتے ہیں اور تم عرب، اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے۔ یہ دو مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور رمضان کے جواب الفاظ، حکومت ایران کیا شہر ہے، اب تم اکیلے نہیں ہوتے۔ یہ ہے نصرت خدا بندی۔ لیکن یہ کیا تھی نصرت؟ ایک چیز کو یاد رکھیے عزیزان من، صرف ان الفاظ کو سن کے ذہن میں یہ نہ کیجیے کہ ہاں صاحب تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے عام طور پہ اشتہارات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، اس کی برکات کا لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے کا پہلا ثلث جو ہے، 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، آخری 10 دن نجات کے ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ اشتہار بانٹے جاتے ہیں، ہر سال بانٹے جاتے ہیں، ہر ایک ان کو پڑھتا بھی ہے۔ کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا بھی کہ یہ ہے کیا بات، یہ ہوتا کیا ہے؟ واعظ سے پوچھو تو واعظ میں کیا دے گا، مفتی سے پوچھو مفتی میں کیا دے گا، ہوتا کیا ہے؟ ایران فتح ہوا، مدائن دارالسلطنت، ان کے ہاں تو نہ زراعت تھی، کھیتی تو ہوتی نہیں، نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی مملکت تھی جس کے اتنی دولت آ جائے۔ جسے غنیمت کہتے ہیں آپ، لوٹ مار، اور پھر میدان جنگ میں لوٹ مار، اور میدان جنگ دولت آ جائے، جسے غنیمت کہتے ہیں آپ، لوٹ مار، اور پھر میدان جنگ میں لوٹ مار، اور میدان جنگ کیا، یوں ہی لڑائی چھیڑ دیتے تھے دوسروں کے ساتھ، بھوکے ہوتے تھے نا کہ لوٹ کے لے جائیں گے۔ ضمن ذکر آ گیا، یہ لوٹ جو ہے، یہ غنیمت جو ہے، دیکھیے لفظوں میں کس قدر زمانے کے گزرنے سے معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ لوٹ مار کیا ہوتی تھی؟ بھیڑیں بکریاں یہ پالتے تھے سارے، تو لوٹ میں یہ بھیڑیں بکریاں آتی تھیں، غنم کہتے بھیڑوں کو، تو غنیمت کے معنی تھے اتنی بھیڑیں لے گئے وہ ان کی، اور پھر مال غنیمت، اور آج ہمارے ہاں غنیمت کا جو لفظ ہے، اور پھر صاحب غنیمت جانو اس کو، وہ تو یہ چیز تھی، ان کا گزارا ہی اس پہ تھا۔ یہ وہی عرب تھے، وہی نسل، وہی عرب ابھی تھے۔ ایران پورے کا پورا فتح ہوا ہے، ہزاروں سال کی ان کی جمع شدہ دولت، نوادرات، یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایک ہیرا کتنی کتنی قیمت کا وہاں سے ہوتا ہے، یہ سارا ان عربوں کے ہاتھ میں آیا وہاں۔ پہلے ہوتا یہ تھا میدان جنگ میں جب فتح ہوتی تھی تو جو کسی سپاہی کے ہاتھ میں آتا تھا وہ اس کا مال غنیمت ہوتا تھا، جو لوٹ لے، تو ہر فرد جتنا لوٹ سکتا تھا زیادہ سے زیادہ لوٹ لیتا تھا۔ پہلی تبدیلی تو یہ آئی اسلام کی جنگ میں کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، اور وہ تو فکرہ ہی عجیب ہے حضرت عمر کا
کہ جس طرح مملکت کے لیے جنگ ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سپاہی کے لیے جنگ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ سارا جتنا مال تھا انہوں نے مرکز میں بھیج دیا، مدینے دارالسلطنت میں۔ پوچھو نہیں وہ کتنا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی بھیجی جرنیل کمانڈر ان چیف نے، پاس اس میں لکھا یہ تھا کہ خلیفۃ المؤمنین کہ آپ کو یہ مال و دولت دیکھ کر تعجب یقیناً ہوگا، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہمیں ایک دن یہ کچھ بھی مل جائے گا۔ کھجوروں کی گٹھلیوں کے ستو پر گزارا کرنے والی قوم تھے ہم تو، یہ سارا کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ آپ کے لیے یہ چیز، یہ دولت، یہ انبار، یہ نوادرات بڑی خوشی کا موجب ہوں گے، لیکن عمر اس سے زیادہ خوشی کا موجب ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری دولت اور نوادرات جو ہیں یہ پورے ملک میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہماری فوجیں ان تمام ملکوں کے اندر فاتحین کی حیثیت سے سپاہی ہمارے بکھرے ہوئے تھے، جہاں کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں تھا۔ عمر ان سپاہیوں میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی ہے، سارے کا سارا لا کے جہاں جمع کر دیا۔ عمر خوش ہونا ہے تو اس خبر پہ خوش ہو۔ دیکھتے ہیں نصرت کس کو ملتی ہے خدا کی۔ خط کا یہ حصہ پڑا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس کھڑے تھے، کہا عمر کیا بات ہے؟ آپ نے وہ خط ان کو کہا کہ یہ کہنے لگی عمر واقعی خوشی کی بات ہے، لیکن عمر تم سمجھے بھی کہ یہ سپاہی اتنے دیانتدار کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ مملکت کا سربراہ دیانتدار ہے۔ وہ عظیمان من اس تاریخ میں کہ ایک ایک فکرے کے اندر آپ کے اسلام کی ساری تعلیم تنہا ہے۔ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس انداز کی حکومت ہوگی اسی انداز کی قوم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا اس تاریخ کی حقیقت کو۔ عمر یہ اس لیے ہے، تمہارا سپاہی اس لیے دیانتدار ہے کہ سربراہ مملکت دیانتدار ہے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کی نصرت میں یہ شاہ جو لینا چاہے اس کو ملتی ہے، انہیں ملتی ہے نا جنہوں نے لینا چاہا تھا۔ کیوں ملی تھی؟ ان کی نگاہیں مستقبل کے اوپر تھی، مفاد عاجلہ کے اوپر نہیں، اس زندگی کے مستقبل پہ بھی، آنے والی زندگی کے مستقبل کے اوپر بھی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ طبعی اور مادی جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اقدار اور رسول جو ہے خدا نے بیان کیے ہوئے ان کی پابندی ساتھ رکھیے تو یہ ظاہراً پھر حیات دنیا بھی حاصل ہوگا تمہیں اور مستقبل کی ساتھ کامیاں بھی حاصل ہوں گی تمہیں۔ کہا غور کرو اس پہ، وہی جو میں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں اس نے کہہ دیا نصرت حاصل ہوگی، ہم نے کہا سبحان اللہ جی واقعی اللہ کی نصرت کسے چاہتا دے دیتا ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ کہا افلم یتفکروا، یہ غور و فکر کی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جو بات غور و فکر کی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ اسباب اور دلائل کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ کاز ہوتا ہے جب ایفیکٹ سامنے آتا ہے، فکر کے تو معنی یہ ہیں۔ اس کو سوچو، فی انفسہم، پہلے اپنے اندر غور کرو
کہ یہ نصرت کیسے ملی ہے. وہ یہ غور تو ہو گیا جو ابھی میں نے سنائے ہیں. اور میں نے تو ایک واقعہ سنایا ایسا ہے، اس دور کی تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعات. چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی یوں گزرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ تو بڑی بات بتا دی نا کہ ایران کی دولت میں ایک سوئی نہیں کسی نے کہی. خلیفے نے کہیں کہہ دیا کہ دودھ میں پانی مت ملایا کرو. رات کو خیمے کے باہر سنتے ہیں تو ماں بچی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اٹھو، دودھ چولہے پہ رکھ دو، تھوڑا سا پانی اس میں ملا کر. ہمارے ہاں ہر گھر میں یہ ہوتا ہے. اب تو ہمارے ہاں دودھ وہ ہوتا ہی نہیں، اس کو چولہے پہ رکھا جائے. چولہے پہ رکھو کہ پانی جڑا بخارات بن جاتا، تھلے والا سڑ کے سوا ہو جاتا. اس واسطے وہ لوڑ ہی نہیں پہنی. وہ پکی ورگا کوئی جوار کا آٹا انہوں نے آتا ہے انہوں آؤں کر کے گھول گھول کے بچے کے گیٹے چ پا دینی لے کرتا کیوں گے. وہ ہمارے ہاں انہوں تون کہتے تھے. دودھ کو ہانڈی کی چولہے سے رکھن لگیا پانے سی تو وہ کہندے تون تھا تو انہوں نے لال پا رہی. مطلب اتنا ہی تھا کہ کچھ جو آگ سے کم ہونا ہے وہ یہ پانی ذرا سا اس میں ملا دو. تو ماں نے اسی طرح سے وہ کہہ دیا کہ اٹھ بیٹا چولہے پہ رکھ دو دودھ اور وہ تون یعنی تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دینا. کہنے لگی بچی کہنے لگی کہ اماں جان دودھ کو تو میں چولہے پہ رکھ دوں گی، پانی نہیں ملا دوں گی. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ روز تو یہ کرتے تھے. کہنے کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو. اس نے جو ہے سیریسلی اس نے لیا ہی نہیں. بدو عورت بھی اس نے کہا ڈالو جیسے روز ڈالتی ہو. ایسے کہڑا تیرا خلیفہ دیکھتا پیا ہے؟ کون سا دیکھ رہا ہے وہ خلیفہ تمہیں؟ کہنے لگے نہیں امی جان خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اس لیے خلیفہ کی بات نہیں ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اتنی بچیاں کہتے ہیں یہ نصرت ملی کیسے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم. تو اپنی دنیا میں تم کیا دیکھو گے؟ ہماری دنیا کو دیکھو، اس میں کہیں بددیانتی تمہیں نظر آتی ہے؟ سوچو ایک پودے کو جتنی کھاد، جتنا پانی، جتنی روشنی یہ کوئی دیتے ہو، ذرا سی بھی بددیانتی اس میں کرتا ہے کس طرح سے ایسا عمدہ پھل دے دیتا ہے تمہیں اس میں. اپنے حصے میں تو کچھ بھی نہیں رہتا. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ شام کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ آسام نہایت عمدہ لٹک رہے ہوں، صبح دیکھیں 8 ہی راجا 2 کیا ہوا کہ 2 یہ درخت کھا گیا. جس نے کہا سارے کے سارے ان کو کیسے دے دوں، وہ نہیں کھاتا. اس میں پوری دیانت پہ چل رہا ہے یہ سارا قصہ. اگر سورج اپنی حرارت کے اندر اربواں حصہ جسے کہتے ہیں سائنٹسٹ وہ ایک دن کام کر دے، یہ زمین ساری یخ بستہ ہو جائے اسی وقت. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. بالحق کہا اسے کہتے ہیں بالحق. کہیں کوئی بددیانتی نہ ہو، کسی کے حق میں کمی نہ کی جائے جسے ظلم کہا کر. الا بالحق. اور پھر کہا یہ چیز ابدی نہیں ہے، اجل مسمى. یہ کائنات تو ایک وقت معین تک کے لیے اس طرح سے کام کرنے والی چیز ہے، لیکن انسان ہے کہ اس نے تو یہ کبھی زندگی بسر نہیں کرنی، اس نے تو اس سے بھی آگے چلنا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
بدبیانتیاں وہی کرتے ہیں جن کو اس پہ ایمان نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، اس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی سامان و اسباب ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کر رہے، انتظام کر لیا کہ پکڑا نہ جاؤں، پکڑا جاؤں تو چھوٹ جاؤں، اس پہ آگے بھی چلوں تو رشوت دے دوں، یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کہاں دیانت اور کہاں نصرت خداوندی؟ یہ وہی کرتے ہیں جو بلقائے ربہم لکافرون، یعنی اس کا انکار۔ ایک ایمان جو ہے لقائے رب جسے قرآن کہتا ہے، یوں ترجمہ کرنے سے جیسے ہوتا ہے نا کسی کے سامنے آنا، میاں چھپتے پھرتے ہو سامنے، کسی دن کے سامنے آؤ گے نا، یہ محاورہ ہے۔ پہلی چیز تو شہادت میں پیش کی کارگاہ کائنات۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن جہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ شہادات پیش کرتا ہے، تو اس کی پہلی شہادت ہوتی ہے یہ کائنات خارجی جو ہے، اس میں جس نظم و نسق خدا کا یہ نظام چل رہا ہے، اس کی کبریائی جس طرح سے کار فرما ہے، پہلی شہادت تو وہ یہ پیش کرتا ہے۔ اس کی اگلی شہادت ہوتی ہے تاریخ کی شہادت۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ کہا یہ قریش جو مذاق اڑا رہے ہیں تمہارا، کہ اتنی سی ننھی سی جماعت اور نصرت خداوندی کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تمام نظام ہے عالم کے اوپر نظام کا فاتح ہوگا، غالب آئے گا۔ کہا ان سے کہو کہ یہ راستے جن پہ تم صبح و شام چلتے رہتے ہو، ان میں تم بستیوں، اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہو، ان کی کہانیاں تمہارے ہاں ازبر ہیں، بچوں سے بڑوں تک سب ان کی کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ان کھنڈرات کی ایک ایک اینٹ پر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان اقوام کے انجام سے تم نہیں سوچ سکتے، تم تو ہو ہی کچھ نہیں۔ ان کے پاس تو بڑے بڑے سامان و جرات تھے، ان کی زمینیں سونا اگلتی تھی۔ وہ اگلنے کا لفظ تو کسی زمانے میں یوں ہی محاورہ تھا، اب تو واقعی یہ عرب کی زمینیں جتنی ہیں اگل رہی ہیں، سونا اگلتی تھی، معدنیات نکالتے تھے زمینوں کو کاٹ کر، بڑی بڑی بستیاں انہوں نے بسا رکھی تھی۔ کانوا اشد منہم قوۃ، بڑی قوت تھی ان کے پاس، ان قریش کے پاس قوت ہی کیا ہے؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کی طرف سے خدا کے فرستادہ آئے، خدا کا پیغام پہنچانے والے، کہ یہ ساری قوت طبعی اسباب کی تم نے حاصل کر لی ہے، انہیں اقدار خداوندی کے تابع رکھو، ورنہ یاد رکھو یہی پانی جو کشتی کے اندر آگے بڑھ گیا تو اسی کے بوجھ سے کشتی ڈوب جائے گی۔ پانی کشتی کے تیرنے کا سہارا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کشتی غالب رہے پانی پر، اور جب وہ پانی کشتی پہ غالب آ جاتا ہے وہی ڈبا دیتا ہے۔ کہا یہ ان کا جتنا اس قدر خوشحالیاں ان کی، افراط زر ان کا، اتنی دولت ان کی، وہ جب ایسا پانی بنا جو کشتی کے اندر آ گیا اسی نے ڈبا دیا ان کی کشتیوں کو۔ یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے کھنڈرات ہیں، انہیں نہیں دیکھتے تم کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ محض طبی سامان سے نہیں ہوتا، ویلیوز کے تابع ہوتا ہے فیصلہ جو ہوتا ہے۔ وجاءت رسلہم، درمیان میں ایک ٹکڑا جلدی سے لا کے قرآن نے آگے بات پھر چلائی تھا، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔
دیکھو یعنی کیسا حسین انداز ہے یہ، ادیب اس کی اپریشیٹ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو داد دے سکتے ہیں۔ وہ کہانی بیان کرتے کرتے درمیان میں ادھر ہو گئی، دیکھنا وہ بستیاں ہم نے گنائی ہیں نا، ان کے کھنڈرات بتائے ہیں نا، تباہ ہوئی ہیں نا، برباد ہوئی ہیں، سن رکھو۔ ہم یوں ہی نہیں تباہ کر دیا کرتے کسی بستی کو، یاد رکھو اپنے ہاتھوں آپ تباہ ہوا کرتی ہیں، سمجھ لیا نا۔ اچھا اب آگے چلو، سننا کہنا عاقبۃ اللہ دین کیا بات ہے۔ اسی وقت درمیان میں جو ذہن میں خیال آ سکتا تھا نا کہ اچھا اب یہ کہے گا یہ خدا کہ اتنی بڑی قوتوں والے دولت والے افراط زار والے لوگ، ہم نے ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا، دیکھتے نہیں ہو ہمارا ہاتھ اتنا اچھا ربے کا شدید، کتنی سختی سے ہم پکڑتے ہیں، ہم ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ ذہن میں یہ آئے گا، کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، ہم کسی کو ظلم و زیادتی سے تباہ نہیں کیا کرتے، یہ سب اپنے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں جو تباہ ہوا کرتے ہیں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ ہاں کہا ہوتا یہ ہے کہ جب ناہمواریاں پیدا کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، جہاں بھی دولت کا اور قوت کا، خوشحالیوں کا قوموں میں ذکر آئے گا، یہ وہ قومیں ہیں جو اس کی وجہ سے طبقاتی ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ایک طبقہ جو اتنا بڑا زیادہ دولت کا مالک بنتا ہے تو وہ ایک طبقے سے دولت چھین کے مالک بنتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نوٹ نہیں چھاپ رہا ہوتا، وہ جو صبح سے شام تک مر جاتا ہے محنت کرتا کرتا، اس بیچارے کو شام کو جو 4 پیسے ملتے ہیں، وہ مزدور وہ وہاں سے جو 4 پیسے لے کے گھر تک چلتا ہے نا، راستے میں جو کچھ اس نے اپنے گھر کے لیے کوئی نون تیل لکڑیاں یہ دینی ہوتی ہے، اس میں سے 75% ہی دے جاتا ہے دوسروں کو۔ یہ نوٹ وہ ہوتے ہیں، کیا لفظ ہے اس ناہمواریاں پیدا کر دی۔ یہ ناہمواریاں تھی جو پیدا ہوئی۔ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ جنت کی نعما کا ذکر آسائشوں کا، ستائشوں کا، آرائشوں کا، وہ ایسا ہے کہ اس سے آگے تصور ہی نہیں انسان کا جا سکتا۔ اتنی بڑی خوشحالی کی زندگی، اتنی بڑی عمارت کی زندگی، لیکن اس میں کسی ایک غریب کا نام نہیں آتا، کوئی ایک معروم نہیں ہوتا، ان سب کو یکساں طور پہ ملتی ہے وہ زندگی۔ اسی کو طبقاتی انداز سے ناہمواریوں میں تقسیم کیجئے تو جہنم ہو جاتی ہے، اور ایسے تقسیم کیجئے کہ وہ ہر ایک کا لیول وہی ہوتا ہے تو وہ جنت ہوتی ہے۔ یہ ہے اثاث۔ یہ جو ظلم کہا تھا نا، وہ یہ تھا ظلم کہ وہ کمی کرتے تھے دوسروں کی محنت میں۔ ضمن ایک بات یاد آ گئی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہمارے ہاں نا کہ مزدور کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح ملنا چاہیے، یہ بڑا فریب انگیز بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑا صحیح ہے، محنت کا معاوضہ صحیح ملنا چاہیے۔ یہ معاوضہ جو ہے نا، یہی تو سارا ظلم ہے، یہی تو نقطہ ہے تباہی کا۔ معاوضہ مقرر کرتا ہے دینے والا، مزدور اپنا معاوضہ نہیں مقرر کرتا، وہ مقرر کرتا ہے معاوضہ۔ تو معاوضے میں تو ہوگا نا کہ جتنا مقرر کیا جائے گا۔ قرآن تو معاوضہ نہیں کرتا۔ سنیے عزیز عالمان، جھوم جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ محنت کش یا کام کرنے والے کو اس کی محنت کا ماحصل ملنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ماحصل کیا کیجیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، ما سعی کا ترجمہ ہی ہے ما حصل۔ عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔
ان سے کہتے تھے کہ یاد رکھو اس کا انجام تباہی ہے تباہی ہے، دیکھا ہوا ہے، کوئی تباہی نہیں ہو. اتنا ہی نہیں، یستہزئون، مذاق کرتے تھے ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ اس قسم کے نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ اس چیز کو اور بھی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. 35/43 35/43 ہاں، استکباراً فی الارض، پہلی قوموں کے متعلق یہ کہا، تکبر، استکبار، ومکر السیئ، ایسی سازشیں کہ جو اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کریں. سازش، مکر، ناہمواریاں پیدا کرنے والی سازشیں، تدبیریں، یہ ساری ان کے مخالفین کی طرف سے ہو تو سازش کہلاتی ہے، ان کی اپنی طرف سے ہو تو پلاننگ کہلاتی ہے. تو یہ ساری اس قسم کی وہ جو پلاننگ ہے، کہا یہ عجیب الفاظ ہیں. حوالہ آیت کا یاد رکھیے، 35/43، بڑی اہم آیت ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهَا، لیکن یاد رکھو اس قسم کی پلاننگ کرنے والوں کا انجام جو ہے انہی کے خلاف الٹ کے پڑتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہا یہ قریش اسی انتظار میں ہے کہ جو حشر پہلوں کا ہوا تھا وہی ان کا ہوا. اگر اس انتظار میں ہے تو ان سے کہہ دیجئے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہہ دو ان سے کہ اگر اسی کا انتظار ہے تو پھر خدا کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آیا. خدا کی روش کا تبدیل ہونا تو ایک طرف رہا، اس کا رخ بھی نہیں بدلا کرتا کہ رخ تمہاری طرف ہے اور ادھر جا نکلے، بالکل نہیں آتا ہوا کرتا. پھر انتظار کرنا ہے تو کرو. اصول یہ بیان کیا تھا کہ مکر صحیح ہے جو ہے اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرنے والے جو پلان، تدابیر یا سازشیں ہیں، انجام کار یہ پلٹ کر انہی کے اوپر آیا کرتی ہیں. یاد رکھیں، یہ ہے جو کہا تھا کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. کہا ہم نظام کائنات میں تم دیکھو کرتے ہم کیا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. ابتدا ہوتی ہے ہر شے کی ایک ننھے سے بیج. اگر وہ قانون خداوندی کے مطابق بیج صالح ہے، یعنی اس میں اگنے کی صلاحیت ہے، پہلی شرط. جتنے اسباب اور ذرائع اس کے لیے مقرر کیے ہیں قانون خداوندی نے، زمین کا سائل اچھا ہونا، اس میں کھاد ہونا، پانی وقت میں ملنا، روشنی کا ملنا، حرارت کا ملنا، کہا یہ سارا کچھ یہ ہو تو پھر اسے ہم گردشیں دیتے ہوئے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ثم الیہ ترجعون، اور وہ ہماری مقرر کی ہوئی منزل کی طرف آ جاتے. یہ ہے جو عالم انسانیت میں بھی ہونا چاہیے. ان بڑھنے پھولنے پھلنے والی اقدار کے مطابق نظام اگر قائم کرتے چلے جاؤ گے، اس میں نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. وہ جو ہم نے نصب العین منزل مقرر کی ہے آخر میں انسانیت کی، یہ انسانیت وہاں چلی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. یہ تو انسانیت اس منزل کی طرف چلی جائے گی، لیکن یہ جو مجرم کا لفظ قرآن میں آیا ہے نا،
تو ہم تو وہ مجرم اپنے یہاں کو ہر قانون شکن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جرم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ عربوں کے ہاں جرم کہتے تھے کسی دوسرے کے درخت کے پھلدار شاخ کو کاٹ کے اپنے گھر لے جانا، دوسرے کے پھل کو کاٹ کے اپنے ہاں لے جانا، بنیادی طور پہ جرم یہ مانے تھے۔ تو کہا ہمارا تو یہ ہے نظام، اور جس دن پھر اب تو یہ صورت ہے کہ دانا ای می کارد حاصل برد امت بر امت دیگر چرد دانا ای می کاسد حاصل برد۔ ایک قوم کی کھیتی دوسری کر رہی ہے، بوتا یہ ہے کاٹتا وہ ہے۔ اس نظام میں تو کیفیت یہ ہے، لیکن یوم تقوم الساعۃ جب ہمارے نظام کے تابع انقلاب آئے گا تو اس انقلاب میں وہ جو دوسروں کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے گھر میں لے جائیں گے سب سے زیادہ مایوس وہ ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ سازشیں، یہ تدبیریں تنہا نہیں ہوا کرتی، کہتا بہت سے ان کے ساتھ مشیر بھی ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے بھی، صلاح کار بھی، منتظم بھی، یہ سارے ہوتے ہیں۔ کہتا یہ سب ہیں، یہ سارے اس دور کے یار ہیں ان کے۔ جب وہ انقلاب کا دور آتا ہے تو ان سے ہر ایک انکار کر دیا کرتا، مکر جایا کرتا اور کہہ دیا کرتا کہ نہیں صاحب ہم تو ساتھ تھے ہی نہیں، بالکل نہیں، ہم اس میں شریک نہیں تھے۔ ہر ایک ان میں سے مکر جاتا ہے۔ کہ یہ نہیں تو گل سن، نوئے نہیں تو کان کر، باتیں ہو رہی ہیں اقوام سابقہ کی، ذرا توجہ دیجئے تو ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہو، اپنی داستان نہیں، یہ انسان کی داستان ہے، انسان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ جہاں یہ ہوگا وہیں ہوگا، 1000 سال پہلے ہو، 10,000 سال پہلے ہو، آج ہو، آنے والے زمانے میں ہو، سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ انقلاب کی گھڑی آنے دیجئے، نفسا نفسی پڑ جائے گی ان میں، ایک کے ساتھ دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، وہ جی چرائے گا اس سوا سے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب یہ بھی اس کا ساتھی تھا۔ کہا یہ جو کھنڈرات تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہی بارشوں اور زلزلوں سے نہیں ہو گئے تھے، وہ تو ان چیزوں کا نتیجہ تھا۔ یہ تو یہ کیفیت ان کی ہوگی صاحب۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ان کے برعکس جو لوگ خدا کی ان اقدار اور قوانین پر یقین محکم رکھ کر ان کے مطابق جنہوں نے نظام قائم کیا ہوگا، وہ قرآن کہیں جنت کہتا ہے، کہیں اسی کو روضہ کہتا ہے، تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پس منظر میں عربوں کے ہاں تو میل ہاں میل تک کہیں درخت تو ایک طرف جھاڑی تک نظر نہیں آیا کرتی تھی، جہاں کہیں چشمہ ہوا چھوٹا سا وہاں پانی بھی ہوا، اور وہیں 4 درخت نخلستان کے بھی ہوئے، وہ ان کے ہاں جنت کے لایا کرتے ہے ہی بات۔ پانی کا، درختوں کا، سبزے کا، تو ہم نہیں اس کی قدر کر سکتے، ان سے یہ پوچھیے۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو تھل کے علاقے ہیں وہاں معلوم ہوتا ہے
تو جنت، اور جنت کی تو پھر قرآن کریم نے جتنی تفاصیل دی ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ اس بیک گراؤنڈ میں ان کو دیکھنا چاہیے عربوں کی زندگی میں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، ورنہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب آب رواں کا نام بھی جنت میں، تو ہمارے ہاں تو کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ عرب سے پوچھیے، چشمہ تھا، وہاں جا کے پانی کے لیے جاتے تھے، چشمہ سوکھ جاتا تھا، خانہ بدوش وہاں سے چل کے بیچارے پھر جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے میلوں میں جا کے کہیں پھر کوئی دوسرا چشمہ ملے۔ انہیں اگر آب رواں مل جائے تو پوچھو ہی نہیں، پھر سے موج ہو گئی۔ درختوں کے سائے، جھکے ہوئے درخت، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، دودھ کی ندیاں رواں، شہد کی ندیاں رواں، سبزہ زار، گلکشاں، بوستان، گلستان، یہ چیزیں چاہتے ہیں پرندوں کے۔ اور اس کے بعد جب وہ ایران اور رومن امپائر کی تہذیب بھی سامنے آئی، ایرانی قالین جسے آج کہتے ہیں آپ صاحب، ان کا بھی ذکر قرآن میں۔ یہ حریر و اطلس کے پردے ہیں جی، اگڑے سیر سے رسا بنی پھر دینے، حریر و اطلس کے پردے جنت کے اندر سے لٹک رہے ہیں، صوفے عالی شان وہاں بتائے جا رہے ہیں۔ یہ گوشت بھی ہے سڑے ہوئے بکریاں کا نہیں، پرندوں کا گوشت دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس کو نہ بھولیے، ہر ایک کو دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو جنت کا کھینچا ہے قرآن میں، ہر قسم کی ستائشوں کا۔ اس میں ایک لفظ آ گیا ہے، لفظ منٹ تو چند ہی ہیں لیکن بڑا نہیں جاتا۔ یحبرون کا ایک لفظ، حبر کا لفظ ہے یہاں۔ ویسے تو عربوں کے ہاں ہر وہ شے کہ جس میں زیبائی اور رعنائی اور دلکشی اور خوبصورتی، جنت نگاہ یہ چیز ہو، ان میں سے ہر چیز کے لیے یہ لفظ رحبر جو ہے وہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ لکھنے والی روشنائی جو ہے اس میں کے لیے بھی یہ لفظ تو وہ ہر شے جس میں رعنائی اور زیبائی اور دلکشی ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جنت نگاہ کہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ عربوں کے ہاں فردوس گوش کو بھی ہبر ہی کہا کرتے تھے، بہترین موسیقی کو بھی ہبر کہتے تھے، اور جنت میں یہ ذکر آیا ہے روضۃ یحبرون، بہترین موسیقی بھی وہاں۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، انسان کو یہ صرف روٹی پہ جینے والا ہی جانور نہیں بنایا، یہ تو حیوانی زندگی ہے، اس کو تو حصے لطیف بھی دی گئی ہے۔ فنون لطیفہ سے اپریسیشن جو ہے یہ خاصہ انسانیت ہے، یہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اب تو آسانی ہو جائے گی، پچھلے ہی پرچے میں میرا وہ آرٹیکل خطاب چھایا ہوا ہے، اسلام اور آرٹ، اسے ایک نظر ذرا دیکھیے۔ قرآن کریم نے آرٹ کے متعلق اس کے کون کون سے گوشے آرٹ کے ہیں اور کس حسن و قید سے بیان کیا ہے ان کو، تو آپ سوچتے ہیں کہ جب فنون لطیفہ میں وہ ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کرے تو یہ موسیقی جو ہے یہ تو فنون لطیفہ میں بلند ترین مقام ہے۔ وقت نہیں ہے اتنا جو میں اس تفصیل میں جاؤں، لیکن بہرحال اس کا اثر براہ راست ہوتا ہے انسان کی حسیات و جذبات کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں ہمارے ہاں تو یہ بات چلی آتی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب حرام ہے اسلام میں، تو پہلے تو یہ سوچ لیجئے کہ اتنی سی بات جو جنت کی موسیقی کے متعلق یہ ہے یہاں حرام، یہاں ان کے ہاں ہمارے مولوی صاحب کے صاحبان کے ہاں کون سی چیز ایسی نہیں ہے؟ سونا یہاں حرام، جنت میں سونے کے کنگن جو ہے سب سے بڑی چیز کہی گئی، جو یہاں کا ان کے ہاں کا حرام،
وہ جنت میں سب سے بڑی نعمت، خدا کے یہاں کا حلال۔ ریشم پہننا ان کے یہاں حرام، قرآن نے ریشمی پردے تک بیان کر دیے لباس کو ایک طرف رہا تھا۔ یعنی عجیب چیز ہے۔ یہ بھی جو چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی بھی حرام، مصوری بھی حرام، اور یہ مجسمہ سازی تو اسی کے اندر آتی ہے۔ بات ساری یہ ہے عزیزان من، یہ فنون لطیفہ ہے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں حصے لطیف نہیں ہوتی وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، اینیمل لیول کے اوپر زندہ رہتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرے کہ صاحب یہ چیز ہمارے حصے لطیفہ سے بلند ہے، ہمیں یہ چیز دی نہیں گئی، ہمیں یہ نوازا ہی نہیں گیا، جس چیز سے آپ محروم رہ رہے ہیں اس کو حرام کرا دے، محروم اور حرام ہے نا۔ ورنہ اس میں کوئی شے نہیں۔ ویسے تو دنیا کی ہر شے حلال سے حلال تر شے بھی عزیزان مان اگر وہ اقدار خداوندی کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اقدار کے تابع رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی انسان کے لیے پیدا کیا ہے وہ وجود ان کے کہ جن کو اس نے بنفس سری خود حرام کہہ دیا، اور دو چار چیزیں، اور کوئی چیز حرام نہیں انسان کے لیے بشرطے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان یہ کچھ کرے۔ دو چار شعر اقبال کے اس ضمن میں یاد آ گئے۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، سردی خون غزل، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، اس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود وہ نہ نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں۔ سنتے ہیں کون سی موسیقی ہے؟ ایک اور اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں ناؤ چنگ و ربا۔ جنت کی موسیقی میں تو حیات کا پیغام ہوگا بیٹا، ہر وہ شے کہ جس میں ذوق و ناتوانی اور موت اور پیغام ہے، وہ آپ کے ہاں کی فکر کی روح سے خاص اتنا ہی آپ اس کو ہلاک کریں، قرآن کی اقدار کی روح سے تو حرام، اور حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اس سے تمتع ہونا اور زندگی اور حیات اور سرو حاصل کرنا جو ہے یہ عین حلال اور منشاء قرآنی کے مطابق ہے۔ تو فی روضۃ یحبرون، اس کے اندر ہر قسم کی رعنائی، زیبائی، دلکشی، جنت نگاہ اور فردوس گوشت ہوگی، وہ معاشرہ جس کا قرآن نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اس کے برعکس جو یہ چلنے والے طبقات پانے والے ہیں، پوچھو نہیں کہ کس قسم کی جہنم کے اندر یہ زندگی بسر کریں گے۔ سورہ الروم کی آیت 16 تک عزیزان باغ ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1979 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کی آیت 17 سے ہو رہا ہے، 30/17۔ 17 اور 18 آیات یوں ہیں: فسبحان اللہ حینا تمسون وحینا تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔
عام لفظی ترجمہ تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، اور اس کے لیے حمد ہے سماوات اور ارض میں، رات کا وقت ہو یا دوپہر کا۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ محض ان تراجم سے نہ آپ کے دماغ پر کوئی خاص اثر ہوا ہے، نہ دل پہ کوئی چوٹ پڑی ہے، نہ ادراک میں اور نہ جذبات میں کسی قسم کا کوئی تحرک پیدا ہوا۔ سبحان اللہ صبح ہو یا شام، الحمدللہ رات ہو یا دوپہر۔ لیکن جب قرآن کی گہرائیوں میں جائیے تو نظر آتا ہے کہ یہ انہی لفظوں کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کہہ جاتا۔ اس کے دو پہلو ہیں ان الفاظ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیچھے سے سلسلہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ صرف ایک خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں، ان کا سینہ کس طرح خوف اور حزن، ڈر، استبداد کے خطرات سے پاک ہو جاتا ہے، اور جتنی بے باکیوں کا محور اور امادگاہ بن جاتا ہے، ان کی زندگی کس قدر جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں ان قوانین کے، وہ کس طرح اضطراب اور کرب اور اذیت کے جہنم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ قوموں کے تغیرات کا ذکر آ رہا تھا، تو اسی ربط کے اندر اگر ان آیات کو دیکھا جائے گا تو میں ابھی عرض کروں گا کہ قوموں کے اشارے سے، ان کی نسبت سے ان الفاظ کے اندر کیا معنویت پوشیدہ ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے جس سے نگاہ کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ جنت کے متعلق اور نعمات گنانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ فی روضۃ یحبرون، ایک تو جنت کو نہایت سرسبز و شاداب باغ کہا، اور اس باغ کے اندر حسن و جمال، زیبائی اور رعنائی کی تمام جتنی بھی بلند ترین خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر کے یحبرون میں نے کہا تھا کہ اس میں فردوس گوش موسیقی کا بھی ذکر ہے۔ گویا جن چیزوں کا تعلق انسان کی حصے لطیف سے ہے، ذوق جمالیات جسے کہتے ہیں، اس کی تسکین کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ یعنی حیوانی سطح تک زندگی، اس کا مقصد انگریزی میں یوٹیلیٹی یا یوٹیلیٹیرین پہلو کہتے ہیں، افادی پہلو۔ یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں ان کی طبعی زندگی کے لیے، گھاس ہے، چارہ ہے، درختوں کے پتے ہیں، یہ تمام چیزیں صرف ان کی طبعی زندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان میں ذوق جمالیات کی بات نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہتا، اس میں ایک اور چیز بھی دی گئی ہے جسے ذوق جمالیات، ایستھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ انسانی سطح کی خصوصیت ہے۔ یاد رکھیے، جس میں ایستھیٹک سینس نہیں ہوتی، تحسین حسن یا ذوق جمالیات جاری ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ارتقاء میں ایک کمی رہ گئی ہوتی ہے، وہ حیوانی سطح کے اوپر ہوتا ہے، انسانی سطح پر نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ فطرت نے جو اپنا شاہکار یہ پیدا کیا ہے، جسے احسن تقویم میں اس میں کہا ہے، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔
افادی پہلو بھی ہے، ٹھیک ہے، روٹی بھی ضروری ہے، لیکن بکری اور بیل کی طرح کی روٹی نہیں ہے۔